اس سوسائٹی کے اندر کتنی ٹالرنس آئی ہے، وہاں کے ادارے کتنا انسانی حقوق کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا اس کی وائلیشن کے اوپر کتنا ایکشن لے رہے ہیں، یہ ایک گیج ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ترقی پذیر دنیا، یوں تو ترقی یافتہ دنیا میں بھی، لیکن خاص طور پہ ترقی پذیر دنیا کے اندر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو سیریس ایشو ہے۔ اس میں مذہبی آزادیاں بھی ہیں، اس میں سیاسی آزادیاں بھی ہیں، اس میں جینڈر کی آزادیاں بھی ہیں، اس میں بہت سارے پہلو مل کے ہم اس کی ہم 10 جو دسمبر کا دن ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری آزادیوں کا ایک مجموعہ کیا گیا ہے، اور ہمارے خطے کے اندر نہیں بلکہ فلسطین میں، دنیا کے افریقہ میں، بے شمار ممالک کے اندر طاقتور ممالک کمزوروں کا استحصال کرتے رہے ہیں، اور آج ہم ان طاقتور اقوام سے جو ورلڈ سٹینڈرڈز کی، ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کی یا ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کو ان کی ذمہ داری یاد کراتے ہیں۔ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ہم ترقی پذیر دنیا کے لوگ بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتھارٹیرین رویے جو ہیں وہ انسانی حقوق، اسی طرح جابرانہ سرمایہ داری کے رویے، جاگیرداری کے رویے، انتہا پسندی کے رویے، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں انسانی حقوق کی وائلیشن کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جو تشدد کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور کئی تشدد کے اسی عمل کو یا سیاسی آزادیاں سلب کرنے کے لیے یا اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پاپولسٹ لیڈروں کا بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ ان کا طرز سیاست بھی بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مصنوعی ہوتا ہے۔ ہندوستان کشمیر کے اندر آج 75 سال ہونے کو ہیں، وہ انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اس کی زیادتیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہم پاکستان ہمیشہ کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ ہونے والے مظالم میں، اور ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ تمام تر جبر و ظلم کے باوجود وہاں ہزاروں نہیں، اب تو لاکھوں کی تعداد ہو گئی، وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جو کسٹوڈیل کلنگ کا شکار ہوئے، جن کے گھروں میں خواتین کے ساتھ تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، وہاں مسلسل کرفیو لائک کیفیت رکھ کے، اب تو بلکہ کشمیر کو ساری دنیا ایک اوپن پریزن کہتی ہے، وہاں پہ جتنی آبادی ہے اس کے قریب قریب سیکیورٹی فورسز، ہر 3 بندوں پہ ایک سیکیورٹی فورس، ایک فوج کا سپاہی بندوق لیے کھڑا ہے، اور ان کے جنازوں کے اوپر ان کو اپنے گھر والوں کے، اپنے پیاروں کے جنازے پڑھنے نہیں دیے جاتے، ان کو عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ سو بے شمار طرح کی ان کی وائلیشن کرتے ہوئے ہندوستان ان کے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کے حوصلے نہ کل دبے، نہ آج، نہ آنے والے کل دبیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح پیردادا صاحب نے کہا کہ آپ ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں اور اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں، خاص طور پہ دنیا بھر میں، لیکن خاص طور پہ ان 2 خطوں میں جہاں پہ بہت زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اور صرف طاقت کے زور پہ ہو رہی ہے، اور دنیا اس طرف دھیان نہیں دے رہی، ہمیں دنیا کو جھنجھوڑ کے یاد کرانا ہے کہ جناب آپ نے یہ قانون بنا کے صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے، آپ طاقتور ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہندوستان اور اسرائیل کو ان جبر اور تشدد کے ہتھیاروں سے روکیں، اور ہمیں خود بھی سیاسی حکومتوں کے طور پہ، سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی طویل سٹرگل رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر بھی مارشل لا اور انتہا پسندانہ رویے، اتھارٹیرین رول، ان کے خلاف کھڑے ہو کے، اور اس عمل میں جہاں پہ ساری سوسائٹی، سیاسی جماعتیں ساتھ چلے۔ میں میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انسانی حقوق جہاں پہ آپ نے اپنی آزادیوں، یعنی کلم و تحریر کی آزادی جو ہے، اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے، اپنے سیاسی آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، بالکل سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ، بلکہ آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس پہ رول پلے کیا۔ میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں، اور صرف اتنی گزارش کروں کہ اگر کوئی لیڈر
اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروپ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے، اور ان کو خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے یو ٹرن لینا میرا کمال ہے، اور بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں آزادانہ رائے دہی سے اپنا ووٹ کاسٹ کروں، آپ مجھے چیٹ کر کے، جعلی خواب دکھا کے، یہ دنیا کے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کوئی لیڈر جھوٹ بول کے ووٹ لیتا ہے تو نہ اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، نہ قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ رویہ بڑا غلط رکھ دیا گیا۔ ہماری قیادت کو تو ہمیشہ اس کے لیے ملائن کیا گیا، بھٹو صاحب کو، بی بی شہید کو، بلاول صاحب کو، ہماری باقی قیادتوں کو، اور مسلم لیگ کی قیادت کو، باقی جماعتوں کی قیادت کو، ایک دوسرے کے اوپر صرف الزام لگاتے چلے جانا، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بھی بہت بڑی وائلیشن ہے بغیر ثبوت کے۔ ابھی حال ہی میں ڈیلی میل نے جنہوں نے ایک سٹوری شائع کی تھی، جو پاکستان کے اندر برطانیہ کا ادارہ ڈیفڈ جو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے میدان میں، اس کے فنڈز کے حوالے سے خان صاحب نے ایک خبر چلوائی، وہ ڈیلی میل کی سٹوری بنی۔ اس کے جواب میں ڈیفڈ نے بھی اس کی تردید کی، حکومت نے بھی اس کی تردید کی، اور جب اس ادارے کے خلاف تحرک کیا گیا تو پھر ڈیلی میل نے خود معافی مانگ کے وزیر اعظم پاکستان سے میاں شہباز شریف صاحب سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو ان مفروضوں پہ مبنی ان اداروں کے خلاف خبر لگواتا ہے، ان فنڈز کے اوپر خبر لگواتا ہے، اور اس وقت لگواتا ہے جب پاکستان کے 3.25 کروڑ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، اور ہم دنیا سے ان کی بحالی کے لیے، ان کے سیٹلمنٹ کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں۔ ہم دوست ممالک سے، ہم ڈونرز کانفرنس کرا رہے ہیں، اور اس موقع پہ ایسی حرکت کرنے سے کیا ہماری ان کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ووٹ مانگنے تو آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور میں اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ڈیلی میل نے تحرک کیا تھا، اب وہ معاملہ کلیئر ہوا، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس پہ معافی مانگ لیں، جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی، آپ بھی معافی مانگیں کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے میاں شہباز شریف کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح کل ایک اور سٹوری چلی ہے، کل گھڑی نہیں گھڑیوں کا ذکر ہوا ہے، کل پھر ایک لیک ہوئی ہے، اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے کہ آپ کا بیانیہ بھی جعلی نکلا، آپ کے وعدے بھی جعلی نکلے، جو الیکشن کے دوران 2018 میں آپ نے وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدے پہ آپ کام نہیں کر سکے۔ 4.25 سال آپ حکومت میں رہے، کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، ماں سوائے اپنے مخالفوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے۔ لگتا یوں ہی ہے خان صاحب، جس طرح گھڑیوں کے رسیدیں جعلی نکلی ہیں، اسی طرح آپ کا بیانیہ بھی جعلی ہے، آپ کا منصوبہ بھی جعلی ہے، آپ کی سیاست بھی جعلی ہے۔